بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ خزانے کی تلاش میں آپ سب کو خوش آمدید۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ چلیے وہیں سے سلسلہ شروع کرتے ہیں جہاں سے منقطع ہوا تھا۔ چلتے ہیں آج کی نئی قسط کی طرف، لیکن سب سے پہلے سمجھداروں کے لیے ایک اشارہ اور ایک یاد دہانی۔ ناظرین، تلاش کے اس سفر میں جہاں ہم نے زمین کے سفر کے بعد آسمان کے سفر کا آغاز کیا ہوا ہے، یہ اس سلسلے کی آخری قسط ہے۔ ناظرین، اس سفر کے دوران ہم نے آسمان کے متعلق جاننے کے لیے دنیا کے کچھ علوم کے ساتھ ساتھ قرآن کا بھی ایک مختصر جائزہ لیا، کیونکہ آسمان سے متعلق سائنس کے پاس بہت ہی مختصر سا علم ہے، جبکہ قرآن میں آسمان سے متعلق بہت زیادہ علم ہے۔ اس لیے ہم نے قرآن کا بھی مختصر سا مطالعہ کیا، لیکن آسمان سے متعلق قرآن میں ابھی بھی کافی علم موجود ہے، اور تمام علم کو یہاں پیش کرنا کافی مشکل ہو جائے گا۔ لہذا ہم آپ سے یہی درخواست کریں گے کہ اگر آپ نے آسمان سے متعلق مزید جاننا ہو تو برائے مہربانی قرآن کا بہت ہی غور و فکر کے ساتھ مطالعہ کریں۔ بہرحال ناظرین، ہم نے اپنے طور سے کافی کوشش کی کہ آسمان سے متعلق چند اہم معلومات اپنی اس سیریز کے ذریعے آپ تک پہنچا سکیں، اور اب آسمان سے متعلق ہم اپنی گفتگو کو سمیٹتے ہوئے آج اس سلسلے کی آخری کاوش آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ ناظرین، جیسا کہ ہم نے آپ کو اپنی گزشتہ قسط میں آسمان سے متعلق چند ضروری معلومات آپ کے ساتھ شیئر کی تھی، اور قرآن کے ذریعے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی تھی کہ یہ پوری کائنات جو کہ ہمارے علم میں ہے، اور وہ بھی جو ہمارے علم میں بھی نہیں، وہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے ہی بنائی ہے۔ یعنی یہ تمام آسمان اور زمین اور ان کے درمیان جو کچھ بھی ہے وہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے ہی بنایا ہے۔ تو ناظرین، یہاں بہت سے لوگوں کے ذہن میں یہ سوال اٹھتا ہے کہ ٹھیک ہے، یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے ہی بنایا ہے، پر آخر یہ سب بنانے میں اللہ تعالیٰ کو کتنا وقت لگا ہوگا؟ تو ناظرین، اس سوال کا جواب بھی ہمیں اللہ تعالیٰ قرآن میں ہی دے دیتے ہیں۔ لہذا جب ہم قرآن پر غور کرتے ہوئے سورہ حامیم سجدہ کی آیت نمبر 12 کی جانب جو ہم دیکھتے ہیں، جس کا ترجمہ کچھ اس طرح سے ہے کہ چنانچہ اس نے 2 دن میں اپنے فیصلے کے تحت ان کے 7 آسمان بنا دیے، اور ہر آسمان میں اس کے مناسب حکم بھیج دیا، اور ہم نے اس قریب والے آسمان کو چراغوں سے سجایا اور اسے خوب محفوظ کر دیا۔ یہ اس ذات کی نبی تلی منصوبہ بندی ہے جس کا اقتدار بھی کامل ہے، جس کا علم بھی مکمل۔ ناظرین، اس آیت کے پہلے حصے کو دیکھیں، جس میں اللہ تعالیٰ انتہائی وضاحت کے ساتھ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ 7 وسیع و عزیز آسمان اللہ تعالیٰ نے صرف 2 دن میں ہی بنا دیے تھے۔ ناظرین، ویسے تو یہ بہت ہی سادہ اور آسان الفاظ ہیں، پر اگر آپ ان کی گہرائی کو سمجھنے کی کوشش کریں تو آپ کو اس کی حقیقت حیرتوں کے سمندروں میں ڈوبنے پر مجبور کر دے گی۔ یہ کیا خوب شان و شوکت والے ہمارے رب العالمین ہیں کہ جنہوں نے یہ تمام آسمان صرف 2 دن میں بنا دیے۔ اور ناظرین، جب ہم مزید اس آیت کی طرف دیکھتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ نہ صرف یہ تمام 7 آسمان بنائے، بلکہ ان آسمانوں پر ان کے مناسب احکامات بھی جاری کر دیے۔ یعنی اگر غور کریں تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان آسمانوں میں کچھ نہ کچھ معاملات صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہی چل رہے ہیں۔ یہ اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے کہ اس دنیا میں جس میں ہم رہ رہے ہیں، اس دنیا میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے اور جو کچھ بھی ہمارے ارد گرد موجود ہے، معاملات بس یہیں تک کے نہیں، بلکہ اس دنیا سے نکل کر بھی اس پوری کائنات جو کہ پہلے آسمان کے نیچے موجود ہے، معاملات اس پہلے آسمان تک بھی نہیں، بلکہ اس پہلے آسمان سے اوپر مزید آسمانوں کے درمیان بھی بہت سے معاملات اللہ تعالیٰ کے حکم سے چل رہے ہیں۔ اور ناظرین، ان تمام حقائق پر غور کریں تو یہ حقیقت بھی واضح ہو جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی سلطنت کتنی وسیع و عریض ہے، اور اس سب پر حکومت بھی صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ہی ہے۔ اور یہ بھی حقیقت واضح ہو جاتی ہے کہ تمام جہانوں کا مکمل اختیار صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے ہی پاس ہے۔ سبحان اللہ، کیا خوب شان و شوکت والے ہمارے رب العالمین ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور جب ہم اس آیت کے بقیہ حصے کی جانب جب ہم دیکھتے ہیں
جس میں اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس قریب والے آسمان کو چراغوں سے سجایا ہے اور اسے خوب محفوظ کر دیا ہے۔ ناظرین، اس کی تفصیل ہم اپنی گزشتہ قسط نمبر 25 اور 26 میں دے چکے ہیں۔ اگر آپ نے وہ قسطیں نہیں دیکھی تو برائے مہربانی ان قسطوں کو ضرور دیکھیں۔ اور آخر میں اللہ تعالیٰ یہ حقیقت بھی ہم پر واضح کر رہے ہیں کہ یہ سب اس رب کائنات کی تخلیق ہے جس کا اقتدار مکمل ہے اور جس کا علم بھی مکمل ہے۔ اور اسی طرح جب ہم سورہ الاعراف کی آیت نمبر 54 کی جانب جب ہم دیکھتے ہیں، جس کا ترجمہ کچھ اس طرح سے ہے کہ یقیناً تمہارا پروردگار وہ اللہ ہے جس نے سارے آسمان اور زمین 6 دن میں بنائے، پھر اس نے عرش پر استوا فرمایا۔ وہ دن کو رات کی چادر اڑا دیتا ہے، جو تیز رفتاری سے چلتی ہوئی اس کو آ دبوچتی ہے، اور اس نے سورج اور چاند تارے پیدا کیے ہیں جو سب اس کے حکم کے آگے رام ہیں۔ یاد رکھو کہ پیدا کرنا اور حکم دینا سب اسی کا کام ہے۔ بڑی برکت والا ہے اللہ جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ ناظرین، اس آیت کے پہلے حصے میں اللہ تعالیٰ مزید ہمارے علم میں اضافہ فرماتے ہوئے یہ بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ زمین و آسمان صرف 6 دن میں بنائے، یعنی جس طرح حامیم سجدہ کی آیت نمبر 12 میں ہم نے دیکھا تھا، جس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے 2 دن میں یہ 7 آسمان بنائے، اسی طرح اس آیت میں اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ 6 دنوں میں اللہ تعالیٰ نے یہ پورا نظام تخلیق کر لیا، یعنی 6 دن میں سے 2 دن اللہ تعالیٰ نے 7 آسمان اور بقیہ 4 دنوں میں 7 زمینیں اور زمین و آسمان کے درمیان موجود سب کچھ صرف 4 دنوں میں تخلیق کیا۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، یہاں ہم یہ وضاحت بھی کرنا چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مکمل قدرت رکھنے والے ہیں، اور اس کائنات میں موجود تخلیقات صرف اللہ تعالیٰ کی چاہت ہونے پر ہی فوراً وجود میں آ جاتی ہیں، یعنی کائنات میں موجود ہر ذرے کو وجود صرف اللہ تعالیٰ کی چاہت پر ہی مل جاتا ہے۔ تو ایسے میں یہ پورا نظام جو اللہ تعالیٰ نے 6 دنوں میں تخلیق کیا، یہ پورا نظام بھی صرف اللہ تعالیٰ کی چاہت پر ہی ایک لمحے میں ہی وجود میں آ سکتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر بھی اسے 6 دنوں میں مکمل کیا۔ یقیناً اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی ہی بہت سی حکمتیں ہوں گی۔ بے شک اللہ تعالیٰ مکمل قدرت رکھنے والے اور مکمل اختیار رکھنے والے ہیں۔ بہرحال یہ پورا نظام جو کوئی بھی کبھی بھی نہیں بنا سکتا، وہ سارا نظام اللہ تعالیٰ نے صرف 6 دنوں میں بنا دیا، اور یہی حقیقت اللہ تعالیٰ سورہ الحدید کی آیت نمبر 4 میں بھی بتا رہے ہیں، جس کا ترجمہ کچھ اس طرح سے ہے کہ وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دن میں پیدا کیا، پھر عرش پر استوا فرمایا۔ وہ ہر اس چیز کو جانتا ہے جو اس زمین میں داخل ہوتی ہے اور جو اس سے نکلتی ہے، اور ہر اس چیز کو جو آسمان سے اترتی ہے اور جو اس میں چڑھتی ہے، اور تم جہاں کہیں ہو وہ تمہارے ساتھ ہے، اور جو کام بھی کرتے ہو اللہ اس کو دیکھتا ہے۔ اور اسی طرح سورہ ہود کی آیت نمبر 7 میں بھی اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بتا رہے ہیں، جس کا ترجمہ کچھ اس طرح سے ہے کہ اور وہی ہے جس نے تمام آسمانوں اور زمین کو 6 دن میں پیدا کیا، جبکہ اس کا عرش پانی پر تھا، تاکہ تمہیں آزمائے کہ عمل کے اعتبار سے تم میں کون زیادہ اچھا ہے۔ اور اگر تم لوگوں سے یہ کہو کہ تمہیں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جائے گا، تو جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے وہ یہ کہیں گے کہ یہ کھلے جادو کے سوا کچھ نہیں ہے۔ ناظرین، تمام آیات میں اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے بڑی حکمت کے ساتھ صرف 6 دنوں میں تخلیق کیا، اور ان سب کا مالک اور حاکم صرف اور صرف اللہ تعالیٰ اکیلے ہی ہیں۔ یہ تمام نظام جو انتہائی منظم انداز میں چل رہا ہے، یہ تمام نظام بھی اللہ تعالیٰ ہی چلا رہے ہیں۔ ان تمام زمین و آسمان کے درمیان جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہی ہو رہا ہے۔ ان زمینوں سے جو کچھ بھی نکل رہا ہے یا ان زمینوں میں داخل ہو رہا ہے، یا جو کچھ بھی آسمانوں سے اتر رہا ہے یا ان آسمانوں پر چڑھ رہا ہے، وہ سب کچھ بھی اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہی ہو رہا ہے۔ اور ظاہر ہے جب سب کچھ ہو ہی اللہ تعالیٰ کے حکم سے رہا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کو ان سب کا مکمل علم بھی ہے، اور جو کوئی بھی کچھ بھی کر رہا ہے وہ سب کچھ اللہ تعالیٰ سے پوشیدہ نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ سب کچھ دیکھ رہے ہیں۔ اور ناظرین، اگر آپ سورہ ہود کی اس آیت کو دوبارہ غور سے دیکھیں، جس میں اللہ تعالیٰ ہمیں یہ حقیقت بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ تمام آسمان اور زمین 6 دنوں میں بنائے، اور آگے یہ بھی بتا رہے ہیں کہ ان سب کی تخلیق کی وجہ ہم انسانوں کا امتحان ہے، کہ آخر
ہم انسانوں میں عمل کے اعتبار سے کون زیادہ اچھا ہے؟ ناظرین، اگر غور کریں تو اللہ تعالیٰ یہاں قول کا نہیں بول رہے بلکہ عمل کا بول رہے ہیں۔ یعنی ہم انسانوں کا امتحان سوچ، خیالات، خواہشات کی بنیاد پر نہیں بلکہ ہم انسانوں کی عمل کی بنیاد پر ہے۔ اور ناظرین، غور کریں تو یہاں ہمیں کچھ ہم انسانوں کی تخلیق کا مقصد بھی سمجھ آنا شروع ہو رہا ہے۔ جی ہاں ناظرین، وہی مقصد کہ جس کی تلاش میں ہم نے اس سفر کا آغاز کیا تھا کہ آخر ہم کیوں ہیں، لیکن ہم ابھی تک پوری طرح اپنے مقصد نہیں جان پائے۔ لہذا ہم اپنے سفر کے آخری مراحل پر داخل ہو رہے ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہم اپنی آنے والی قسط میں اپنے مقصد کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اسی دعا کے ساتھ آج کی قسط کا اختتام کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس سفر کو کامیابی کے ساتھ ہمکنار کرے اور ہمیں اپنی تخلیق کا صحیح مقصد سمجھنے اور اس مقصد کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تلاش کے اس سفر میں فی الحال آج کے لیے بس اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی قسط میں، جب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔